الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی سورۃ لقمان مکی صورت ہم آغاز اس کا کر رہے ہیں۔ آیات اس کی 34 ہیں 34 اور رکوع اس کے 4 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات میں سے ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی کتاب حکیم سے مراد کہ قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، لبریز کتاب ہے، اور یہ اس کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ کتاب حکیم ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اب محسنین سے مراد مختصر یہاں پر بیان کر دوں، اور پھر آگے بھی جا کر محسنین کا ذکر ہوتا ہے۔ در حقیقت محسن وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت واقعہ کے مطابق خود کو ڈھالنے کا مزاج رکھتا ہے، یعنی کہ جب کوئی سچائی اور کوئی صداقت اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ بغیر کسی پیچیدگی کے اور وابستگی کے، یعنی نفسیاتی، سیاسی، مذہبی کسی بھی حوالے سے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا کہ وہ سچائی اور صداقت کا انکار کر دے، بلکہ وہ فوراً حق کو اور صداقت کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اس کا مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کتاب حکیم کی آیات یہ ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے۔ واضح بات ہے کہ جو ایسا مزاج رکھتے ہوں گے کہ جو صداقت اور سچائی کو بغیر کسی رکاوٹ کے، تأمل اور توقف کے، اور بغیر کسی وابستگی کے فوراً قبول کر لیتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کسی بات کو، حق اور سچ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ محسنین ایک طرف تو ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں، اور عملی طور پر جو ان کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے، یعنی جو ظاہر ہے ان کی زندگی میں، وہ یہ ہوتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ایقان ہے یہ بھی بڑے درجے کی بات ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں اسی بات کو بیان کیا، وہم بالآخرۃ یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ علم سے بھی بڑھ کر درجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ محسنین کی تشریح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہدایت اور رحمت کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے، یعنی ان کا مزاج ایسا انہوں نے خود کو ڈھالا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ حق اور سچ کی بات دیکھتے ہیں اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی ذات پات، کوئی نفسیات، کوئی سیاست اور کوئی قبیلہ، کوئی بھی خاندان، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، یعنی اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ ہدایت اور رحمت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا یہ احسان، ان کی یہ نیکی، یہ رویہ نماز کی اقامت سے ظاہر ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر بڑا پکا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہی کے لیے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک تو ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے ہی بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لہو الحدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں پر یشتری کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے اور یشتری کا مطلب ترجیح دینا بھی ہوتا ہے۔
سورۃ البقرہ میں یہ لفظ کئی مرتبہ آیا، وہاں پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تشریح کر دی تھی کہ یشتری کا مطلب خریدنا اور یشتری کا مطلب ترجیح دینا بھی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لہو الحدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ حدیث کا مطلب تو بات ہے، اور لہو کا مطلب فضول بات، یعنی فضولیات، کھیل کی باتیں، یعنی ایسی باتیں جو مقصد حیات سے انسان کو ہٹا دینے والی ہوں، ان کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 وہاں پہ یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین کو ہم نے دشمن بنایا، اور یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور یہ جو شیاطین انسانوں میں سے اور جنوں میں سے ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے تک بات کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بات کون سی ہوتی ہے؟ زخرف القول، پرفریب باتیں یہ ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ کس لیے پہنچاتے ہیں؟ غرورا، یعنی دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو یہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ اب زخرف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ملمہ کاری ہوتی ہے، ایک چیز لوہا ہے، دھات ہے، اس پر پانی چڑھا دیا جائے سونے کا، لیکن وہ دھات ہی رہے گی، وہ تو لوہا ہی رہے گا، لیکن اس پر سونے کا یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے تو اس کو زخرف کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہیں یہ ایک دوسرے پر جو القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے تک جو بات پہنچاتے ہیں، یہ بات کون سی ہوتی ہے؟ یہ زخرف بات ہوتی ہے، یعنی ملمہ کاری کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی حقیقت کو چھپا دیتے ہیں، دوسرے کو بالکل ہی ایسا جیسے ہم کہتے ہیں کہ فیسینیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اسی بات ہی کو حق اور سچ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کے اس کردار اور ان کے اس معاملے کو اور کمیونیکیشن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر زخرف القول ہو گیا، اور سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے لہو الحدیث اس کو کہہ دیا ہے۔ اچھا، یہ لفظ لہو الحدیث چونکہ پہلے جو لوگ تھے وہ افسانے، قصے اور کہانیاں بیان کیا کرتے تھے، اور افسانے، یہ قصے اور یہ کہانیاں، ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہوتا تھا، اور انسان زندگی کے جو حقائق ہوتے ہیں جسے ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں، ان کو انسان کبھی نہیں سمجھ پاتا جب تک اس کے سامنے حقیقت کو نہ رکھا جائے۔ تو یہ ایک لحاظ سے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک افیون تھی کہ جو مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پر لوگوں کو دی جاتی تھی، اور افسانے اور کہانیاں اور اس طرح کے واقعات لوگوں کو سنائے جاتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فارسی میں کہ پدرم سلطان بود، کہ جو میرے والد تھے، میرے بڑے تھے، وہ سلطان تھے، بادشاہ تھے، بس یہی نشہ نہیں اترتا۔ تو یہ جو لہو الحدیث ہے یہ در حقیقت گمراہ کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ اس بات کو جو بیان کیا ہے، دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کی ہے، آیات الکتاب الحکیم، حکمت بھری کتاب کی بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لہو الحدیث کی بات کی ہے۔ یعنی جب قرآن پاک اتر رہا تھا تو اس وقت جو مشرکین تھے اور کفار تھے وہ اپنی طرف سے پھر باتیں گھڑ کر لاتے تھے فساد پھیلانے کے لیے، جو مفسدین لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ کتاب تو اللہ کی حق پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن پاک کے مقابلے میں لہو الحدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے، دور کر دے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ یہاں پہ ایک بڑی خاص بات آپ سے ذکر کرتا چلوں، گزشتہ سال میں مولانا وحید الدین خان جو انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے ایک جگہ پر سٹیج کا فتنہ اس نام سے ایک آرٹیکل ہے، چھوٹا سا ان کا، وہ وقت کبھی ملا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ تو سٹیج کا جو فتنہ ہے وہ اسی بات کو اور اسی پہلو کو ہی بیان کرتے ہیں، یعنی ایک شخص جسے بولنے کا طریقہ آتا ہے، خطابت کا فن اس کو آتا ہے، وہ پھر اسی نشے میں رہتا ہے کہ وہ مجمع اس کو گھیرے رکھتا ہے، اور وہ شخص اپنی ذات سے بالکل ہی بیگانہ اور اجنبی ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کو فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، بس پھر وہ واہ واہ کرنے والے لوگ، چاپلوس اور اس کی خوشامد کرنے والے اور تعریفیں کرنے والے لوگ ہی بس اس کو گھیرے رکھتے ہیں۔
اور اگر آپ یونان کا فلسفہ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں فسطائیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں وہاں پر ملتی ہے۔ یہ فسطائیت کیا تھی؟ فسطائی لوگ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے فلسفی تھے، بڑے بڑے وکیل تھے اور بڑا علم رکھنے والے وہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے اپنے علم کو اور اپنی فقاہت کو اور اپنی ثقافت کو خطابت کے ذریعے سے لوگوں پر استعمال کرنا شروع کیا، اور اس طرح وہ مجمع لگاتے تھے، اور اس کا نقصان پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو ایک نشہ سا پڑ گیا گفتگو سننے کا، خطابت کا، تقریر کا، اور پھر جو زندگی کی حقیقتیں ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اور جو سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں پھر ان سے توجہ ہٹ جاتی، جو مقصد کلام جس کو ہم کہتے ہیں، ایسنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے پھر لوگ بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ پھر لفاظی میں، الفاظ میں، اور اس شخص کی علمیت میں، اس کی فقاہت میں، اور اس کے طرز گفتگو میں، طرز خطابت میں، حسن کلام میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو اصل مسائل ہوتے ہیں زندگی کے وہ بالکل پس پشت چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا وحید الدین خان نے اس کو سٹیج کا فتنہ قرار دیا ہے۔ یعنی آپ آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں، سیاست میں، بلکہ یہاں تک کہ اب تو یونیورسٹیوں میں بھی، جامعات اور اداروں میں بھی ایسے لوگ آپ کو زیادہ غلبہ کیے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو فن خطابت کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں، اور جو کلاسز میں جب جاتے ہیں تو نوجوان جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ ان سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں، ان کی گفتگو سے، ان کے کلام سے، اور وہ بڑا مجمع رکھتے ہیں اپنے ساتھ۔ لیکن اگر دوسری طرف وہ شخص کے جو علم کی بات کرنے والا ہو اور فلسفے کی بات کرنے والا ہو، جو زندگی کے مسائل سے آگاہ کرنے والا ہو، جو لگی لپٹی بغیر بات کرنے والا ہو، اور جو لوگوں کو اس طرح کے نشے کا عادی نہ کرے، آپ دیکھیے کہ اس کے پاس 2 4 5 10 ہی لوگ ہوں گے سننے والے، لیکن حقیقت میں ہوتے وہی لوگ ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر ان خطیبوں کے ساتھ اور ان لفاظی استعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیے 30 40 50 سال بھی اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ آج بھی اگر ان کا مذہبی لیول دیکھ لیجئے یا ان کی ایک سیاسی سطح دیکھ لیجئے، وہ بالکل ایک عام کارکن سے بھی نیچے گری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تقریروں پر سر دھنتے رہتے ہیں اور واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے امیر کی اور اپنے سربراہ کی اور اپنے بڑے کی، لیڈر کی صرف تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لیڈر بھی اگرچہ یہ بصیرت اور یہ سمجھ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے علم اور اپنی بصیرت کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سوفسطائیت اس کو کہا جاتا ہے، اور مولانا وحید الدین خان نے اس کو سٹیج کا فتنہ قرار دیا ہے۔ آپ مذہبی میدان میں چلے جائیں، آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ علم سے محروم لوگ ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے۔ میں خود جب ان کو سنتا ہوں تو ان کو معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ ان کا مطالعہ بھی ہے، اور عربی زبان پر، ترکیب پر، اعراب پر، اور ان کے لیے اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھنا بہت آسان بھی ہے۔ ان کا بڑا مطالعہ، بڑا وسیع مطالعہ وہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے وسیع مطالعہ کو اور اپنے علم کو کس طرح وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ ان کا فن ہوتا ہے، اور اس فن سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر جو لاہ الحدیث فرمایا، میں اس پہلو سے میں نے آج اس پر غور کیا، تو مجھے اپنے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں اس کا بڑا اثر، بڑا رسوخ، اور اس کا بڑا آپ کہہ لیجئے غلبہ مجھے نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو علم والے ہیں، فقاہت والے ہیں، اور ان کا لہجہ، ان کا طرز کلام، طرز گفتگو کوئی اتنا امپریسو نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر اس کو اختیار نہیں کرتے امپریسو انداز کو، تو لوگ ان کے پاس بہت کم ہوتے ہیں۔ اور لیکن کچھ سالوں کے بعد جو بھی تھوڑے سے ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعی پھر ایک عالم ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، اور وہ بات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، بات کی گہرائی میں اترنے والے ہوتے ہیں، وہ خود پھر ایک عالم بن جاتے ہیں، ایک فقیہ بن جاتے ہیں، فلسفی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی تربیت کرنے والا، جو ان کا استاذ ہے، ان کا مربی ہے، اور جو ان کا ٹیچر ہے، وہ ان کو اس طرح کے نشے میں مت ڈالے، الفاظ کے نشے میں، اور ایسا انداز گفتگو وہ نہ اختیار کرے کہ بس وہ الفاظ پر ہی واہ واہ کرتے رہ جائیں اور ان کو علم کبھی نصیب نہ ہو۔ ایسے بہت سے ہمارے ہاں علماء، مشائخ، سربراہ، ہمارے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بس اسی فن خطابت ہی کو آج تک استعمال کر رہے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں، اور ایک لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ جب زندگی کے حقیقتوں سے اور حقائق سے آپ لوگوں کو واقف نہیں کرتے، ان میں صرف جذبات کوٹ کوٹ کر آپ بھر دیتے ہیں، تو وہ اندھی تقلید کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے ذرا بھی سنجیدہ گفتگو کریں، بات کریں، تو وہ سوائے اس کے کہ وہ آپ پر حملہ کر دیں، آپ کی ذات پر، اور تنقید شروع کر دیں اور استہزاء شروع کر دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بات کا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر جو لاول الحدیث اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا، تو وہ یہی ہے کہ کھیل کی باتیں ہیں، فضولیات ہیں، مقصد حیات سے ہٹا دینے والی باتیں ہیں، ملمہ کاری، جیسے قرآن پاک نے زخرف القول کہا، ملمہ کاری والی باتیں ہیں، بس انہی میں لوگوں کو الجھائے رکھو اور اسی نشے میں لوگوں کو لگائے رکھو۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اب دیکھیے لیضل عن سبیل اللہ، کہ تاکہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، یعنی حقیقت سے دور کر دے، بغیر علم کے بغیر۔ اب علم کے بغیر یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کتنی بڑی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت والی عطا کر دی، اور اس کے مقابل وہ کس چیز کا پرچار کر رہا ہے، کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے، اور لوگ کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا بغیر علم، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت کو یہ چھوڑ کر ایک ناکارہ، تباہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی چیز کو ان لوگوں نے چن لیا ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ بغیر علم سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، اور بغیر علم سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اس پر دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے۔ جب انسان غصے میں ہو، جذبات میں ہو، تعصب میں ہو، ٹکراؤ میں ہو، تصادم میں ہو، انتشار کے جذبات کے ساتھ بھرا ہوا ہو، تو واضح بات ہے پھر اس کے پاس دلیل تو نہیں ہوتی۔ وہ یہی کہتا ہے بس میں جو کہہ رہا ہوں بس اس کو آپ مانتے چلے جاؤ۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں پر سناتا چلوں۔ آپ سے کسی نے کہا کہ جی مجھے آپ نصیحت کیجئے کہ تاکہ میں اس پر عمل کروں، تو آپ نے بڑی کمال کی نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا کہ نہ خدا بننا نہ رسول بننا۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا، تو کہنے لگا جی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان پھر مسلمان بھی ہو، خود کو مسلمان کہے، وہ خدا بن جائے یا رسول بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر اس بات کو سنو کہ بھئی میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ بھئی خدا بھی نہ بنو اور رسول بھی نہ بنو۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی مشیت کے عین مطابق جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، فعال لما یرید، کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی اپنے اندر یہ خواہش نہ رکھنا کہ میں جو چاہوں وہی ہو دنیا میں، میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، سماج میں، اور میں اگر ایک عالم ہوں، میرا مدرسہ ہے، جامعہ ہے، وہاں پر ہر جگہ پر جو میں چاہوں تو بس وہی ہو۔ تو کہا کہ بھئی یہ خدا بننا ہے، لہٰذا فرمایا کہ خدا نہ بنو۔ دوسرا فرمایا کہ رسول بھی نہیں بننا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول نہ بننے سے مراد یہ ہے کہ یہ فقط رسول کی شان ہوتی ہے کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تم کبھی بھی یہ نہ خیال کرو، نہ کبھی یہ چاہنا کہ دنیا تم سے اختلاف نہ کرے، اور اگر تم سے اختلاف کر لے تو تم اس کو کافر قرار دے دو، مرتد قرار دے دو، گمراہ کہہ دو اس کو۔ یہ صرف رسول کی شان ہے، رسول کا مرتبہ اور منصب ہے کہ اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو زید، عمر، بکر سے، مجھ سے، آپ سے کوئی بھی اختلاف کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ دو باتیں آپ نے فرمائی کہ نہ خدا بنو نہ رسول بنو۔ تو آج ہماری صورتحال یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی مقام پر نعوذ باللہ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں پر رسول بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم یہ ضرور کہتے ہیں جی نعوذ باللہ ہم خدا نہیں، ہم رسول نہیں۔ جذبات ایسے ہی ہیں کہ جو ہم چاہیں ہم کہتے ہیں وہی کچھ ہونا چاہیے، اس سے ادھر ادھر بالکل نہ ہو، دنیا ساری ہماری غلام اور نوکر بن جائے۔ اور رسول اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسے اس کی جرت ہو گئی کہ وہ ہم سے اختلاف کرے؟ تو انسان کو عاجزی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ حضرت امام مالک کی بات، بڑی مشہور بات میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف اشارہ کر کے حضرت امام مالک نے فرمایا تھا بادشاہ وقت کو، فرمایا کہ فقط یہ وہ ہستی ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی دنیا کے ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے، جب آپ اس پر عمل کرنا چلیں گے اپنے معاشرے میں تو آپ دیکھیے گا کہ پھر کتنے خدا اور کتنے رسول نعوذ باللہ بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ سے ٹکرائیں گے، آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے،
اور آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، آپ پر فتوے لگائیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہم قولاً تو اپنی زبان سے اقرار کرتے اور مانتے ہیں، لیکن عملاً ہم کبھی بھی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ بغیر علم کے یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَتَّخِذَا ہُزُوًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مذاق کرتے ہیں۔ کس کا؟ ہاں سے مراد یعنی اللہ کا رسول جب ان کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے تو پھر یہ مذاق کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو لہو الحدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ سے دور کرنا بغیر علم کے، اور انہی میں سے بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اہانت امیز ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہاں پر اہانت کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ کے پیغام اور اللہ کی دعوت کی اہانت کرتے تھے نا، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ یہاں پر ہزوا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی مذاق کا رویہ اختیار کرتے تھے، تو اللہ پاک نے پھر یہی ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے اہانت امیز عذاب ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات کی، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو پھر یہ پھیر لیتے ہیں منہ کو تکبر کرتے ہوئے، یعنی استکبار کرتے ہوئے، تکبر اختیار کرتے ہوئے یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کأن لم يسمعها کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ان آیات کو۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وقر ہے، بہرا پن ہے، بوجھ ہے کہ یہ سن ہی نہیں سکتے، یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، اور اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ واللہ مستکبرن، منہ پھیرتا ہے یا منہ پھیرتے ہیں تکبر اختیار کرتے ہوئے، کبر اختیار کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کی آیات کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ تکبر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس بڑائی میں، تو گویا کہ وہ دوسرے کو حقیر خیال کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا خیال کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا کہ حالت ان کی یعنی یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتیں بھری جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ نعیم سے مراد یعنی وہ باغات، وہ جگہیں، وہ مقامات کہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقاً، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پختہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا، اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا بھی ذکر کیا، ایمان کا بھی ذکر کیا، ایمان والوں کا، احسان کرنے والوں کا بھی ذکر ہو گیا، اور پھر اللہ کی آیات سے جو منہ پھیرنے والے ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میرا کنٹرول اس پوری کائنات پر ہے، میرا اختیار اس ساری کائنات پر ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد، عمد کے بغیر، پلر کے بغیر، ستونوں کے بغیر، ترونہا کہ تم دیکھتے ہو ان کو، والقا فی الارض، اور اس نے پھر رواسیا زمین میں پہاڑ جما دیے، ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پر تم لڑک جاؤ، یعنی زمین کہیں تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، لڑک نہ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دیے، جما دیے۔ اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کا دابہ، جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے عمدہ ہم نے چیزوں کو اگایا ہے۔ ھذا خلق اللہ، فرمایا کہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ کیا کیا بنایا؟ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، پلرز کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو جما دیا، اور ہر طرح کے جانور، دابہ اللہ نے زمین میں پھیلا دیے، آسمان سے پانی کو بھی نازل کیا،
اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں عمدہ قسم کی چیزیں، سبزیاں، پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق اللہ من دونی، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، آوازیں دیتے ہو، بلاتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح نا۔ یعنی کتنی عقل کی بات ہے کہ بھائی اگر جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جن کی، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ بھلا انہوں نے کیا تخلیق کیا۔ اللہ نے تو یہ سب کچھ تخلیق کیا، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم یہ کھلی گمراہی میں ہے، سری گمراہی میں۔ اس کے بعد اب دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، اور اسی نصیحت کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی، فراست عطا کی، بصیرت عطا کی۔ انشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس کی حکمت میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جو جتنا بڑا حکیم ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوگا۔ الحکمت مخافت اللہ، حدیث پاک ہے کہ حکمت راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے، مخافت ہے اللہ کی، تو یہ حکمت کی بنیاد ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے حکمت عطا کی کہ وہ شکر ادا کریں۔ وَمَن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو پھر اس کا شکر اس کے اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور محمود ہے۔ یعنی قابل تعریف تو اللہ ہی کی ذات ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، تو تعریف تو اس کی ہونی ہے۔ یعنی آپ انسان تعریف کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، کائنات میں تخلیق کردہ چیزیں خود اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، خود اس کا ثبوت ہوتی ہیں۔ کہ جیسے کوئی اچھی سی چیز تخلیق کر دے کوئی، آپ دیکھیے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، لیکن وہ چیز خود بول رہی ہوتی ہے کہ وہ واقعی وہ شخص کہ جس نے اس کو بنایا وہ قابل تعریف ہے، اس کی یہ محنت، اس کا یہ کام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر غنی کو بھی بیان کرتا ہے اور ساتھ حمید کو بھی بیان کر دیا، یعنی بے نیاز بھی ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے۔ بے نیاز کرو نہ کرو اس کی ذات کی تعریف تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کائنات کی ہر شے اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس کو وصیت نصیحت کرتے ہوئے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ بنیا کا جو لفظ ہے، اس کا یعنی یہ تصغیر میں جب بولا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے سونے بیٹے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو شریک نہ کر۔ اب یہ جو یا بنیا کا انداز بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے، اچھی بات بتانی ہے، تو اس کو اس انداز سے بلائیے، اس انداز سے اس سے مخاطب ہوئیے کہ آپ کے پہلے لفظ سے ہی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور اس کا رجحان آپ کی طرف ہو جائے اور وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اگر آپ کسی کو ایسے اونچی آواز سے کرختگی کے ساتھ بلا کر کہیں او بات سن، تو اس سے تو وہ کبھی بھی آپ کی نصیحت کی بات نہیں سنے گا، بے شک کوئی غلطی بھی وہ کر رہا ہے۔ تو جب آپ اس کو کہیں گے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے سونے، اے میرے چاند، ادھر آؤ میرے بیٹے بات سنو، جب آپ یہ انداز اس کے ساتھ اختیار کریں گے تو وہ پھر آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا۔ یعنی قرآن نے اسلوب ایسا اختیار کیا اور ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جب بھی آپ چھوٹوں سے مخاطب ہوں، ان سے بات کریں تو آپ پیارے انداز میں اور لاڈلے انداز میں ان کے ساتھ بات کیا کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ بے شک شرک یقیناً یہ بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک نے بیچ میں ضمناً نصیحت فرما دی اولاد کو، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور کیا وصیت کی؟ احسان کی وصیت کی، حسن سلوک کی وصیت کی۔ حملتہ امہ وہن علی وہن، اب یہاں پہ خاص طور پر ماں کا ذکر ہو جاتا ہے کہ ماں اس کو اٹھاتی ہے، وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، ضعف پر ضعف برداشت کر کے ماں اس کو اٹھاتی ہے، یعنی حمل کی حالت میں ہوتی ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کا یہ چھڑانا جو ان سا ہوتا ہے وہ 2 سال میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا
ایک اور مقام پر اللہ نے اس کو 30 ماہ قرار دیا، یعنی حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 ماہ بن جاتی ہے، اور حمل کی مدت کم از کم 6 ماہ ہوتی ہے، یعنی 6 ماہ حمل کی مدت ہو گئی، اور باقی جو 24 یعنی 12 ملائیں 2 سال بن جاتے ہیں 24 مہینے، تو 24 مہینے اللہ پاک نے کہا کہ بھئی یہ دودھ پلانے کی مدت ہوگی۔ اور والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، پورے 2 سال اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے اس کو۔ اور آج کی سائنس بھی، میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ماں کو ضرور اپنے بچے کو، نومولود بچے کو دودھ پلانا چاہیے، یہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں، ہمارے جسم میں اس لیے طاقت ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ 2 سال قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ انشکر لی ولی والدیک، فرمایا اللہ پاک نے کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اب دیکھیے اس شکر کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب آگے جو بات بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ممکن ہے کہ اولاد اور والدین کے نظریے میں اختلاف ہو، عقیدے میں اختلاف ہو۔ ڈائریکٹ یہ بات کرنے کے بجائے پہلے اولاد کو یہ باور کرا دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ تم اب اتنے صحت مند، لمبے تڑنگے ہو گئے ہو، قد والے، اور تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو، تندرست ہو، لیکن اپنے اس وقت کو یاد رکھنا ذہن میں کہ بھئی تمہیں تمہاری والدہ نے کمزوری پر کمزوری اور ضعف پر ضعف برداشت کر کے تمہیں اٹھائے رکھا 9 ماہ، اور پھر تمہاری پیدائش ہوئی، اور پھر تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال دودھ بھی پلایا۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہاں والدین کے ساتھ عقیدے میں اختلاف ہو جاتا ہے، نظریے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اب کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 15، اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت یعنی اس دور میں اتری کہ جب کفار و مشرکین یعنی جو والدین تھے، جو بڑے تھے، وہ اپنی اولاد پر، اپنے بیٹے بیٹی پر سختی کرتے تھے اور ان کو اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ وہ واپس اپنے پرانے عقیدے پر، کفر اور شرک کے عقیدے پر آ جائیں۔ یہ آیت یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ آیات، یہ صورت کس زمانے میں نازل ہوئی۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر یہ والدین تجھے مجبور کرے اوپر اس کے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی یہاں پر علم سے مراد پھر وہی بات ہو گئی کہ توحید با دلیل ہوتی ہے اور شرک بے دلیل ہوتا ہے۔ توحید میں دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، عقلی دلائل ہے، استدلال ہے، لیکن جب آپ شرک کی بات کریں گے تو وہ بے دلیل ہے، وہ بغیر علم کے ہے۔ فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت مت کر، والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن فرمایا کہ ان کے صاحب بن کر رہو دنیا میں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ یعنی والدین کو یہ کہا جا سکتا ہے، آج بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابو یا امی کہ بھئی میرا آپ سے اس معاملے میں اختلاف ہے، اس نظریے پہ، اس عقیدے پہ، اس سوچ پہ، اس فکر پہ آپ سے اختلاف ہے میرا، لیکن باقی میں آپ کا ادب کروں گا، آپ کا احترام کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے لیے ہر طرح میں حاضر ہوں، لیکن یہ ایک نظریاتی یا ایک عقیدے کا، ایک سوچ کا اختلاف ہے جو میرا حق ہے کہ میں اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے ساتھ رہوں، آپ اپنے نظریے اور عقیدے کے ساتھ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسما نے پوچھا تھا، یعنی رسول اللہ کی سالی بن جاتی ہیں رشتے میں، حضرت عائشہ کی بہن، کہ اے اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہیں، کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں، ان کو تحفے تحائف دے سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، وہ تمہاری ماں ہے، تمہیں اس نے جنا ہے، تم اس کی خدمت کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، تحفے تحائف دو، وہ تمہارے پاس آئیں، ان کی خدمت کرو، یہ تم سب کچھ کرو۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں کہ جہاں پر جبر ہے، ظلم ہے، قرآن پاک نے اس کو فتنہ قرار دیا، جسے ریلیجیس پرسیکیوشن ہم کہتے ہیں، مذہبی تعذیب، وہ اس معاشرے میں موجود ہے۔ والدین اولاد کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور چچا ہے، ماموں ہے، کوئی سرپرست ہے، وہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو پیٹتا ہے اس بات پر کہ بھئی مذہب کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، واپس اپنے کفر اور شرک کی طرف آ جاؤ۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو اس بات کی تلقین دی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بڑوں کا احترام کرو،
ان کو تم نے کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، وہ تمہارے والدین ہیں، ان کے حقوق تم بہتر طریقے سے ادا کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ 1500 سال پہلے معاشرے میں کہ جو ایک ریگستانی، صحرائی اور پہاڑی معاشرہ ہے، اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کر اس راستے کی، اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف مائل ہوتا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے راستے کی پیروی کر۔ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو اچھا راستہ ہے، نبی اور رسول کے راستے پر جو لوگ چلنے والے ہیں، تم ان کی پیروی کرو، ان کی بات کو سنو، ان کی بات کو مانو۔ یعنی حریت فکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر اچھی بات اور ہر اچھے بندے پر آپ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں جی میری مرضی، تو یہ رویہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ دوسری انتہا ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ صداقت ہے، یہ سچائی ہے، اور بالکل جسے ہم کہتے ہیں کہ نص قطعی ہے، صریح تعلیم ہے اسلام کی، اخلاقیات کی، آپ وہاں پر بھی سٹینڈ لے کر کھڑے ہو جائیں، تو یہ رویہ اختیار کرنے کی تعلیم نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں اپنے آبا ابراہیم کی ملت اور دین کی پیروی کرنے والا ہوں۔ تو اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اصل بات جو قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے دل و دماغ کو بند کر کے صرف عقیدت، اندھی عقیدت اور تعصب اور عصبیت اور جذباتیت کے ساتھ دوسرے کے پیچھے چلتے رہنا کہ بس ٹھیک ہے جی میں نے تو بس اسی کو فالو کرنا ہے جو بھی ہو جائے، تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے خود فرما دیا اللہ پاک نے کہ والدین اگر شرک کرنے والے ہیں تو ان کی پیروی نہیں کرنی۔ ہاں جو لوگ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری طرف مائل ہوتے ہیں ان کے راستے کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، اور پھر یہ یاد کر لو کہ میری طرف تمہارا پلٹنا ہے۔ فانبئکم، اور پھر میں تمہیں خبردار کروں گا اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت لقمان کی پھر نصیحت شروع ہوتی ہے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے، اے میرے لاڈلے، اے میرے سونے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی وزنی چیز ہوگی نا، رائی کے دانے کے برابر، اب رائی کا دانہ آپ دیکھ لیجیے، آپ اچار میں ڈالتے ہیں کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا، تمہارا کوئی فعل ہوگا اور تمہاری کوئی بھی چیز ہوگی، فرمایا کہ فتکن فی صخرۃ، اب وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر صخرہ میں ہے، یعنی چٹان، گھاٹی، پتھر وہاں پر کہیں پڑی ہوئی ہے، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ آسمانوں میں یا زمین میں، یات بہ اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ اب یہ جو لطیف کہا نا، باریک بھی، آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے سوئی بھی زمین پر گر جائے، کوئی باریک چیز گر جاتی ہے، آپ وہاں پہ 100 روشنیاں کر کے کھڑے ہو جائیں، بڑی مشکل سے آپ کو وہ سوئی نظر آئے گی۔ کوئی کیل گر جاتا ہے زمین پر، کوئی اور چیز، چھوٹی سی چیز کوئی گر جاتی، جیسے کوئی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہومیوپیتھک کی جو گولیاں ہوتی ہیں، ٹیبلٹس ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، وہ زمین پہ گر جائے کہیں پر، آپ ڈھونڈتے رہیں گے آپ کو کہیں بھی نہیں ملنی اس میں۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں باریک بھی ہوں، میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں، میں حساس ہوں۔ تو یہاں پر حساس کا مطلب بھی ہو جاتا ہے نا لطیف کا، جیسے سورۃ الاحقاف میں وَلْيَتَلَطَّفْ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب تم جاؤ مارکیٹ میں تو کسی کو محسوس نہ ہو پائے کہ بھئی تمہارے پاس یہ کرنسی ہے یا تم کہاں سے آئے ہو، تم غار سے آئے ہو، اصحاب کہف میں سے ہو تم، اس طرح کے کوئی بھی ان کو کوئی بھنک نہ پہنچے۔ یہ در حقیقت وہاں پر وَلْيَتَلَطَّفْ کے الفاظ آتے ہیں، تو یہاں پر لطیف ہے اللہ پاک۔ تو یہ فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ پاک جو بات فرماتا ہے اس کے مطابق پھر اپنی صفت کو بیان کرتا ہے کہ بے شک وہ باریک بین بھی ہے اور وہ خبردار بھی ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو تم کرتے ہو، جیسے رائی کا دانہ ہے، اس کے برابر بھی اگر کوئی ہوگا تمہارا عمل، وہ عمل تم نے کر کے چھوڑ دیا، کہیں پر گر گیا، پڑ گیا، کسی چٹان میں، گھاٹی میں، کسی پتھر میں، فرمایا کہ قیامت کے دن خدا اس کو بھی لے آئے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں پر بھی ہے۔ تو یہ
در حقیقت احتساب کا تصور ہے جواب دہی کا، کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی بارگاہ میں انسان نے جواب دہ ہونا ہے۔ وہ بے فکر نہ ہو جائے کہ بھئی میرا کوئی عمل چھوٹا سا ہے تو کوئی بات نہیں، ہو گیا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بڑے چھوٹے سے چھوٹا عمل یعنی نیکی کا، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کبھی کمتر نہ سمجھو۔ یعنی اگر کوئی چھوٹی سی نیکی ہے تو اسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دو، یہ نہ کرو، اور چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اس کے بعد حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اوپر اس کے جو تجھے مصیبت پہنچے۔ یعنی واضح بات ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو منع کرتے ہیں، کسی کو آپ برائی سے روکتے ہیں، تو وہاں پر پھر ایک رد عمل بھی تو آتا ہے، جواب ہوتا ہے۔ اب وہاں پر آپ یہ سٹینڈ لے کر اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں کہ جب میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو پھر میں کیوں نہ بات تم سے کروں، میں کیوں نہ تم کو سمجھاؤں، تو وہاں پر لڑائی کرنے کے بجائے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے بجائے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر صبر کر اوپر اس کے کہ جو تجھے مصیبت پہنچی، آگے سے جو جواب آئے تو پھر اس پر ذرا سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور استقامت کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ اب اس کے بعد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، فرمایا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے یہ۔ اب اس کے بعد فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اور نہ پھیر اپنی گالوں کو لوگوں سے۔ یعنی یہاں پر جو تصاعر کا مطلب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بے رخی کا رویہ مت اختیار کرو لوگوں سے۔ حضرت لقمان کا اقتدار اور حکومت بھی تھی، اور بیٹا پھر اس کے بعد آپ کا جانشین بھی بنا، اور یہ رویہ حکمرانوں کا یا بڑے لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ولا تصعر خدک للناس، کہ لوگوں سے اپنے منہ کو نہ پھیر، اپنے رخسار کو نہ پھیر، اور بے رخی کا رویہ مت اختیار کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر بھی نہ چل۔ ان اللہ لا یحب من کا کل مختال فخور، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو، ہر مختال کو اور فخور کو۔ مختال کس کو کہتے ہیں؟ مختال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گھمنڈی ہوتا ہے، خود پسند ہوتا ہے، اکڑنے والا ہوتا ہے، وہ مختال ہے۔ اور فخور سے مراد جو شیخی بگھیرتا رہتا ہے، فخر کرنے والا۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ مختال کے بارے میں علامہ غالباً آلوسی ہیں، انہوں نے جو اسے بیان کیا وہ انہوں نے تصاعر کے بارے میں بیان کیا، لیکن مختال کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے، اور تکبر یعنی وہ متکبر جس میں خود پسندی ہے، یہ عیب اس کے اندر موجود ہو، خود پسندی کا عیب، اور اس کا رویہ یہ ہو کہ غریب جو رشتہ دار ہیں ان سے نفرت کرنے والا ہو، اور غریب جو ہمسائے ہیں ان سے بھی نفرت کرنے والا ہو، اور اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک نہ کرنے والا ہو، وہ در حقیقت مختال ہوتا ہے۔ اور فخور میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ جو فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیر۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے خام خواہ بلا وجہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے پیش نہ کر، اور احساس کمتری سے، احساس کہتری سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے گردن جھکا کے ایسے رکھنا، یعنی یہ کہ بھئی بڑی عاجزی ہے، یہ نہیں طریقہ، اللہ پاک نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ یعنی دوسروں کے سامنے ایسے ہی اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کرنا۔ تو انسان کو اپنی خودی کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے۔ تو یہاں پر اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا وقصد فی مشیکا، اور اپنی چال میں، رفتار میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیمے رکھ، پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے بری ترین آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ فرمایا گدھے کی آواز کو اس لیے پیش کیا کہ درختگی آواز میں سختی لب و لہجے میں اختیار کرنا، اس طرح اونچی آواز سے بولنا کہ سننے والے ڈر جائیں، خوف میں آ جائیں، یہ جو رویہ ہوتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی آواز کا والیوم اونچا بھی کر سکتا ہے، نیچے بھی کر سکتا ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جب دوسروں سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آواز کی پستی موجود ہو۔ اب اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ مسخر کر دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اس نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ کون سی نعمت؟ جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر سے مراد جو انسان محسوس کرتا ہے، یعنی میں اگر اپنے وجود کو دیکھتا ہوں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ اور پاؤں سلامت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جسے کہتے ہیں کہ صحیح اور سالم ایک انسان اللہ نے بنایا۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اپنے ظاہر پر دیکھ رہا ہوں، اور کئی نعمتیں ایسی ہیں جو باطنہ ہیں، پوشیدہ ہیں، خفیہ ہیں، ہم ان کا ادراک آج تک ہم ان کا ادراک نہیں کر سکے۔ آج کی سائنس نے کئی نعمتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، حقائق اٹھائے ہیں، پردے اٹھائے ہیں کہ انسان کے اندر کیا کچھ موجود ہے، کتنا جہان پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں نعمتوں کا ذکر کر دیا، ظاہرہ کا اور باطنہ کا، کہ ہم نے انسان پر اس کو تمام کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث اور مباحثہ کرتے ہیں۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے یہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث اور مباحثہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ خدا ہے نہیں ہے، اچھا اگر خدا کی صفات ہیں تو کیسی صفات ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں، ہدایت نہیں، کتاب منیر نہیں۔ اچھا اب وہ یہ مباحثہ کیسے کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کی کہ جس پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، فرمایا کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے، خواہ یہ جو شیطان ہے یہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا ہو، کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اندھی تقلید اور اندھی عقیدت کو بیان کر دیا کہ بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، بات کو قبول کر لیا۔ ایک طرف بالکل روز روشن کی طرح حقیقت واضح ہے، اور دوسری طرف اندھیرا ہے، باطل ہے، تاریکی ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے باطل کو اور تاریکی کو قبول کرتے ہیں، روز روشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، فرمایا وَهُوَ مُحْسِن، اور یہ ہے محسن۔ اب میں نے آپ کو احسان کے بارے میں پہلے بتا دیا، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یعنی محسن کو ہے کون ہے کہ جس کی جو اپنی تربیت اور اپنی تعلیم اور اس کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ حق کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط حلقے کو، مضبوط کڑے کو اور مضبوط سہارے کو اس نے پکڑ لیا۔ کس نے پکڑا؟ کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا انجام ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کو دکھ نہ دے ان کا کفر۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، اور ہم ان کو ضرور خبردار کریں گے جو انہوں نے کیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو باتیں، جو چیزیں ان کے سینوں میں چھپی ہوئی۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں کم مدت کے لیے لطف اندوز ہونے دیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اور پھر ہم ان کو کھینچ کر
سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ کو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اپنے بتوں کو اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا حق ان کو بھی دیا ہے، رزق اگر ہم ان کو خوش رکھیں گے یہ رزق بھی ہمیں دیں گے، اگر ہم ان کو خوش رکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی تردید کر دی، بتا دیا مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ بھئی خالص توحید پر ایمان لاؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے اخلاص۔ توحید میں اللہ تعالیٰ اس اخلاص کا تقاضا کرتا ہے۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، فرمایا کہ اگر یہ زمین میں جتنے بھی یہ درخت ہیں یہ سب کے سب کلمے بن جائیں، والبحر یمد من بعدہ سبعۃ ابحر، اور پھر اس کے بعد یہ جو سمندر ہے یہ دوات بن جائے، اور پھر اسی طرح 7 مزید سمندر وہ بھی سیاہی بن جائیں، تو پھر بھی ما نافدت کلمات اللہ کی باتیں پھر بھی نہیں ختم ہونے والی۔ یعنی یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ در حقیقت یعنی وہ باتیں جن کا ظہور اس کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ قدرت اور حکمت کی نشانیوں کی صورت میں جو اس کی باتوں کا ظہور ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اب دیکھیے کہ جو آیت میں فرمایا آخر میں اس کے مطابق اپنی صفت کو بیان کر دیا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، ساری انسانیت سے اللہ پاک نے خطاب کیا۔ کم میں سب انسان آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہاں کے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے یہ فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا یہ تو اللہ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے اللہ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یعنی ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اسی طرح ہے کہ جیسے ایک جان ہوتی ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا نہیں تو نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو زمین میں، رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے مدار میں مقررہ وقت تک چل رہا ہے۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ذالک بان اللہ الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہے۔ یعنی کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ان اللہ والحق، کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی ثابت ہے، اللہ ہی موجود ہے، باقی کیا ہے؟ سب کچھ۔ وانما یدعون من دونہ الباطل، اور جو اس اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو جس کو، وہ باطل ہے، وہ وہم ہے، وہ خیال ہے، وہ ظن ہے، وہ تخمین ہے، وہ گمان ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ سایہ ہے۔ وان اللہ العلی الکبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی کبیر ہے۔ اب آخری رکوع ہے، فرمایا الم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا نہیں تو نے دیکھا بے شک کشتی سمندر میں، دریا میں چلتی اللہ کی نعمت کے ذریعے سے، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اللہ اپنی نشانیوں کو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب انہیں موج کہ جو صائبہ کی طرح ہوتی ہیں اور جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں، جب ان پر چھا جاتی ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
اور پھر یہ خالص اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہوئے، عہد کرتے ہوئے پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو پھر اس راہ پر رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس راہ پر رہتے ہیں اور اکثر کیا کرتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، فرمایا کہ ہماری آیات کا نہیں انکار کرتا مگر ہر بدعہد، غدار، ناشکرا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور خشیت اختیار کرو اس دن کی، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ لینے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کوئی دھوکہ باز بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے پائے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ارحام میں ہے، ماں کے رحم میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، یعنی اس کو موت کہاں پر آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبردار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں صرف ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، اور ہم نے اس میں سے کتنی بحثیں شروع کر دی۔ اللہ نے صرف یہ بات بیان کی کہ دیکھو قیامت کا تم انکار کرتے ہو، لیکن کتنی حقیقتیں ہیں کہ جن کا علم تمہیں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی تم مانتے ہو۔ مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ بارش کب ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، تمہیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ بارش بھی تو برساتا ہے۔ اور اسی طرح ماں کے رحموں میں جو کچھ ہوتا ہے آخر وہ بھی تو ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کل تم نے کیا کمانا ہے اس کا بھی تمہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھو پھر بھی تو تم مانتے تو ہو نا ان حقیقتوں کو۔ اور اسی طرح کل کہاں پر تمہاری موت آنی ہے، تم موت کو بھی مانتے ہو، اور یہ بھی اس بات کو بھی مانتے ہو کہ بھئی کسی نہ کسی جگہ پر انسان نے مرنا ہے۔ لیکن یہ سارے حوادث اور واقعات تمہاری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی تم مانتے تو ہو نا ان کو۔ تو اسی طرح قیامت کو بھی مانو کہ اگر یہ واقعات تمہارے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، یا تمہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ کب ہوں گے، کس وقت ہوں گے، پھر بھی تو ان کے وجود کو، ان کے وقوع کو، ان کے واقع ہونے کو تم مان رہے ہوتے ہو۔ اسی طرح قیامت کو اگر تم نہیں دیکھ پاتے، اگر اس کے علم کے بارے میں تم نہیں جانتے، قیامت کے وقوع کے بارے میں، تو آخر اسی طرح جیسے دوسری حقیقتوں کو مانتے ہو، اسی طرح قیامت کو بھی تمہیں ماننا چاہیے۔ تو یہاں پر سورۃ لقمان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم سورۃ السجدہ کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔